بار دیگر بآواز بلند صلوات. تمام عبادات بالخصوص عزاداری مظلوم کربلا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. جن بزرگان نے یہ مقدس عبادت قربانیاں دے کر ہم تک پہنچائی، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. تمام مرحوم مومنین و مومنات جو نور ولایت آل محمد اپنے قلوب میں سجا کر راہی آخرت ہوئے، ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بالخصوص بانیان جن تک ثواب خدیہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. سورتین مبارکتین اور اس پوری مجلس اور دیگر تمام عبادات جو اس مجلس کے ساتھ مربوط انجام دی جا رہی ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین شہداء معصومین علیہم السلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ کرنے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر راہ آخرت ہوئے، سب کو ہدیہ کرنے کے لیے اور سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد اے بیت دشمن چلانا بے شمار یزید پلیت چلانا بے شمار تیرا نہ کرے اوزو چلانا بے شمار. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، ہمارے بزرگان کی بخشش کا وسیلہ ہیں اور ہمارے اپنے گناہوں کی بھی مغفرت کا ذریعہ، وہاں یہی مجالس حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا وسیلہ ہیں. آؤ مل کر دعا کریں ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے، ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے، ہر بے روزگار کی وسعت رزق کے لیے، ہر صاحب مشکل کی آسانی کے لیے، بالخصوص اس کرونا کے عذاب سے جلد از جلد نجات پانے کے لیے بآواز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ صلوات شکر ہے اس اللہ رب العزت کا جس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی تعریف اور اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد و ثنا اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اس لیے کہ جس کی ابتدا ہو وہ اس ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہو وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا، اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو ہمیں ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اپنے اللہ کے بارے میں بتائی ہے۔ جس کی ابتدا ہو وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہو وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا، اور جو نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے نہیں والی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کا یہی عقیدہ ہے
اور اسی ایمان پر جینا اور مرنا چاہتا ہے، بلکہ اسی ایمان پر دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے، وہ مل کر صلوات۔ آپ سب کا پروگرام جنت جانے کا ہے، جس چیز کا ہے نعرہ حیدری۔ نعرہ حیدری میں نے اس لیے گوایا ہے کہ یہ خود جنت کا اپنا نعرہ ہے، اس لیے کہ روایات میں موجود ہے، حدیثوں میں، اور اس حدیث کو ہمارے والد بزرگوار حضرت علامہ سید گلاب علی شاہ صاحب قبلہ اعلی اللہ مقصد و مقامہ اکثر یہ بیان کرتے رہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ کس دروازے پر؟ جنت کے دروازے پر گھنٹی لگی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی جنتی مولا علی ابن ابی طالب کے دست مبارک سے جنت کا ٹکٹ لے کر دروازہ جنت کی طرف بڑھے گا تو ایک تو دروازہ خود بخود کھلے گا اور اس گھنٹی سے آواز آئے گی، یا علی۔ اب فرمائیے وہ گھنٹی، اس میں کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی جن نہیں ہوگا، اس میں کوئی انسان بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس گھنٹی کی اپنی آواز ہوگی، یا علی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے کانوں سے یا علی کی آواز مانوس نہ ہو۔ لہذا الحمدللہ وہ لوگ تو مطمئن رہے جن کی اس یا علی والی آواز سے محبت اور انس بلا ریب و شک ثابت ہے، اور اس لیے پھر میں کہتا ہوں جس کے دل میں علی بستا ہے، نعرہ حیدری یا علی۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو اس نعرے سے چڑھتے ہیں، جو اس یا علی کی آواز سے جلتے ہیں۔ اب جب وہ سنیں گے کہ ادھر سے بار بار مسلسل اور متواتر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے کہیں گے بھئی ادھر تو جانا نہیں، ادھر تو کوئی امام بارگاہ ہے، ادھر تو جانا نہیں کہ ادھر تو کوئی امام بارگاہ ہے۔ تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑے گا کہ تم نے ادھر تو جانا نہیں، تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ تو خداوند تعالی آپ پہ رحم فرمائے اور آپ کی محبتوں کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جو جنت جانا چاہتا ہے نعرہ حیدری۔ جنت میں جو جاؤ گے تو کتنے عرصے کے لیے؟ ہاں ذرا تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، جذباتیت نہیں، معقولیت ہے۔ فرمائیے کہ کتنے عرصے کے لیے جنت جانے کا پروگرام ہے؟ ہمیشہ کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم، جو کبھی ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا جو اللہ ہے، جو موت و حیات کا خالق ہے، کہ اس نے زندگی بھی خلق کی ہے اور اس نے موت بھی خلق کی ہے، اس نے زندگی کتنے عرصے کے لیے تجھے دینے کا پروگرام بنا رکھا ہے؟ پھر میں سوال دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ میں فقط کھانوں سے مطلب نہیں رکھتا، میں کچھ تھوڑی سی عقل و فکر سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ فقط مجلس کو سننے والی عبادت قرار نہیں دیتا، بلکہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے والی عبادت قرار دیتا ہوں۔
اور یہ بات بھی اپنے مقام پر ثابت ہے کہ ہمارے کان اشرف المخلوقات ہونے کا باعث نہیں، ہماری عقل اشرف المخلوقات ہونے کا باعث ہے۔ انسان ساری مخلوقات سے افضل و اشرف ہے نا، کس بنیاد پر؟ آنکھوں کی بنیاد پر، کان کی بنیاد پر، ہاتھوں کی بنیاد پر، پاؤں کی بنیاد پر، یا ڈھڈ کی بنیاد پر؟ جی عام طور سے آدھے ہونے سے یہ ڈھڈ ہے جگہ ودہ ایسا کو کام کرے دا جا ساری زندگی جتے راندے ہیں ہی ڈھڈ دی خاطر۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا ڈھڈ انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کا باعث ہے، یا عقل و فکر انسانی اشرف المخلوقات ہونے کا باعث ہے؟ جس کی عقل ختم وہ انسان ہی نہ رہا، جس کی فکر ختم وہ پاگلوں میں شامل ہو گیا، اور جو پاگلوں میں شامل ہو گیا وہ دیکھنے میں تو انسان ہے، حقیقت میں تو حیوان سے بھی بیچارہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی جو اشرفیت ہے اور انسان کا جو باقی تمام مخلوقات سے افضل ہونا ہے، وہ اس کی عقل و فکر کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے مجلس میں کچھ باتیں ایسی کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو آپ کی فکر کو دعوت دیں اور آپ کی عقل کو روشن کریں۔ تو پوچھتا ہوں کہ خالق موت و حیات کون ہے؟ زندگی کس نے پیدا کی؟ جی اللہ۔ سب سے پہلی نعمت اللہ کی جو سب سے بڑی اور بنیادی نعمت ہے وہ تو ہے وجود۔ جس کو وجود ملا اس کو باقی سب کچھ مل سکتا ہے، اور جس کو وجود نہ ملا اس کو اور کوئی نعمت۔ لیکن پھر وجود جس کو مل گیا ان میں سے پھر سب سے بڑا احسان اللہ نے اس پہ کیا جسے وجود کے ساتھ ساتھ زندگی عطا فرما دی، کیونکہ زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ زندگی کے مقابلے میں اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب تیرے اللہ نے سوچنا اس بات کو ہے کہ کتنے عرصے کے لیے تجھے زندگی دینے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ میں اللہ کے حوالے سے ہی آپ اللہ کے ماننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے تو میری بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو مجلس میں آتے ہی نہیں، اور جو نہیں آتے ان کا پیچھا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ابھی تو بات ان سے کریں جو مجلس میں آئے ہیں۔ جو مجلس میں آئے ہیں انشاءاللہ اللہ نے انہیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو زندگی تو آپ کو مل چکی ہے الحمدللہ، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ زندگی اس زندگی کے پیدا کرنے والے نے ہمیں کتنے عرصے کے لیے دینے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اچھا جی، اب ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ کوئی پتہ نہیں۔ میرے خیال سارے ہی یاد پہ ہو، لیکن میں تھوڑا سا اور آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کا جواب ہے نا، کوئی پتہ نہیں، یہ تو آپ کا جواب ہے کہ اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں جو موت تک ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ ہون دسو، بحیثیت ایک مسلمان اور مومن ہونے کے آپ کیا کہیں گے؟ موت کے بعد بھی ہماری زندگی ہمیں ملے گی یا موت کے بعد زندہ نہیں ہوں گے؟ جی سب کو ملے گی یا کسی کو؟ جی نال چھوڑ دیا ہو دیکھو نا ہونے گال میں اگر چھوڑے نہ، یہ ادھر سے میرے بزرگ فرما رہے ہیں، میرے بھائی ہیں کہ جی جن کو زندگی ملے گی وہ ان کو ملے گی جو جنت جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جہنم جائیں گے وہ مردے جہنم جائیں گے، زندہ جہنم نہیں جائیں گے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بغض علی رکھے، کیا رکھے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ جہنم۔ جو حب علی رکھے اس نے کہاں جانا ہے؟ جنت۔ جو بغض علی رکھے وہ کہاں جانا ہے؟ جہنم۔
اس بغض علی والے کو اللہ جو جہنم بھیجے گا تو کیا اس کی میت کو اٹھا کے جہنم میں بھیجے گا یا اس کو زندہ جہنم میں بھیجے گا؟ انہیں توڑا دل کیا منگ دے توڑے کو جو اللہ پوچھے بھئی جڑے بغض علی والے میں انہاں دیاں لاشاں چاہ کے جہنم میں سٹاں یا انہاں کو زندہ جہنم میں سٹاں؟ توڑا دل کیا منگ دے؟ میرے خیال ہے بغض علی نہ جڑا توڑا بغض ہے نا، کیا آپ کو بغض علی والے سے بغض ہے؟ جو علی سے بغض رکھے آپ اس سے بغض رکھتے ہیں یا نہیں؟ سچی بات یہ ہے جو علی سے بغض رکھے اس سے اگر ہم بغض نہ رکھیں تو ہم پھر محب علی نہیں۔ علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی کے دشمن کے ہم دشمن ہوں، علی کے دشمن کے ہم، یہ جو تم بچوں کو بھی پڑھاتے رہتے ہو اور خود بھی پڑھتے رہتے ہو تولا اور تبرہ، تو تبرہ کیا ہے؟ علی کے دشمن کا دشمن ہونا، علی کے بغض والے سے بغض رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ماشاءاللہ آپ علی کے دشمن ہیں، علی کے بغض رکھنے والے سے آپ کا سب سے بڑا بغض ہے، کسی شخص سے بھی ہم اتنا بغض نہیں رکھتے جتنا اس سے بغض رکھتے ہیں جو علی سے بغض رکھے۔ سچی بات ہے یہ نہیں؟ اب آپ سے اللہ پوچھا ہے این خبیث نے ساری زندگی علی نہ رکھے بغض، ایک باری تو میں موت دے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو موت آتی ہے یہ بغض علی والوں پہ بھی آ جاتی ہے یا نہیں؟ اور حب علی والوں پہ بھی آ جاتی ہے یا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں علی کا محب بھی موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور علی کا دشمن بھی موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ اب اگلی بات ہے، جس کے دل میں بغض علی تھا اللہ نے اسے موت تو دے دی، اب اگلی بات ہے جہنم کی۔ جہنم میں تو جانا ہے نا قیامت کے بعد، تو جو ہے میں ذرا ہی میں تھوڑا یوں کھولا جا، یہ جب ہم اس دنیا سے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ قبر، جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، جس کو کہتے ہیں عالم، جتنے لوگ بھی اس وقت تک موت کا ذائقہ چکھ گئے سارے کہاں گئے؟ عالم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی فوت ہوئے سارے کہاں ہیں؟ عالم برزخ۔ یہ عالم برزخ کب تک چلے گا؟ قیامت تک۔ قیامت کے ہیں دو حصے، ذرا تھوڑا سا توجہ رکھیے۔ قیامت کے ہیں پہلا حصہ ہے تباہی، دوسرا حصہ ہے نئی زندگی۔ کیا قیامت پر ایمان ضروری ہے یا مرضی آوے ایمان رکھو تو مرضی آوے نہ رکھو؟ یہ جو آپ کے اصول دین ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں، جتنا اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے، جتنا اللہ کی عدالت پر ایمان ضروری ہے، جتنا نبیوں کی نبوت اور بالخصوص سید الانبیاء کی نبوت پر ایمان ضروری ہے، جتنا ائمہ کی امامت اور بالخصوص امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت پر ایمان ضروری ہے، کیا اتنا ہی قیامت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے یا تھوڑا جا گھٹ؟ جی، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، چار چیزوں پر جتنے فیصد ایمان ہو اتنے ہی فیصد ایمان، یعنی 100% ایمان قیامت پر بھی ہو یا قیامت والا 99% ہو تو بھی کوئی نہیں۔ کیونکہ اگر 1% بھی مستثنا کروں نا تو انہوں نے مانا ہے بندے مت نہیں آوے، سن دے بیٹھے ہو؟ اگر کہوں کہ 1% بھی قیامت کے بارے میں ایمان ڈھیلا ہے، 99% ہے لیکن 1% ڈھیلا ہے، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے مت نہیں آوے۔ ہوں تو سچ دسو یہ مت نہیں آوے قیامت کے بارے کے گالی میں ہے یا حتم نامنی ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت، علی کی ولایت اور قیامت کا آنا، سب پر ایمان ضرور بھی ہے اور پکا پکا برابر ہے. ٹھیک ہے. اب قیامت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے موت ہے دو قسم کی، بات چلتی ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی بات واضح کرنی پڑتی ہے. ایک موت ہے جو آ رہی ہے، انفرادی موت، ایک ایک کر کے بندے فوت ہو رہے ہیں اور عالم برزخ کی طرف. لیکن جب روز قیامت آئے گا تو سب کی اکٹھی موت آ جائے گی، اتھائی ایک ایک تھی کہ مرسن. چپ کر گئے ہو. دیکھیے اذا نفخ فی الصور، ایک سور پھونکا جائے گا. اس پہ ایمان ہے یا نہیں؟ یہ چونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک سور پھونکا جائے گا اور اس سور پھونکے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی مکمل طور پر ختم. جہاں جہاں زندگی تھی اور کوئی زندہ تھا وہ سارے موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. حتیٰ کہ بعض روایت کہتی ہیں جو سور پھونکنے والا ہے نا اسرافیل فرشتہ، اللہ اس کو بھی کہے گا مت انتا، تو بھی مر جا. توجہ ہو گئی. اور اس وقت ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کی تصویر کشی قرآن نے مسلسل کی ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا البحار فجرت. وہ وقت نہ بھولو جب سورج بجھ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگے گی، پہاڑ غبار کی طرح اڑ جائیں گے. یہ تھیمنے یا نہیں؟ یہ سب کچھ تھیمنے. اس کو کہتے ہیں تباہی. یعنی جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا وہ خود تجھے بتا رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بنانے پر اس کا کتنا زور لگا؟ یہ کائنات کس نے بنائی؟ کتنی زور لائے سی؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. اس نے کن کا ارادہ کیا، کائنات وجود میں آ گئی. پھر جب وہ اس کائنات کو تباہ کرے گا تو کتنی مزدور لے سی؟ وہ بھی کون. بنانے کا ارادہ کیا، بن گئی. تباہی کا ارادہ کرے گا، تباہ ہو جائے گی. اس کن کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کن کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. پس اس سے پتہ چلا کہ یہ کائنات جو ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ہے اور جو بڑی لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، فساد بھی ہیں، یہ کائنات بنانے والا کہتا ہے میں نے محدود عرصے کے لیے بنائی ہے. کتنے عرصے کے لیے بنائی ہے؟ تو اس عرصے کو نہ جانے. میں تو جانتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ اپنے علم کا وارث بناتا ہے. مثلا جیسے یہ روایت سنتے رہتے ہو کہ حضرت رسول اکرم اور حضرت سلمان اکٹھے جا رہے تھے، میرا مولا علی اور حضرت سلمان اکٹھے جا رہے تھے تو سامنے ایک وادی آئی جس میں حد نظر تک چیونٹیاں ہی چیونٹیاں تھیں. حضرت سلمان بولے پاک ہے وہ اللہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. علی بولے سلمان یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے پاک ہے وہ اللہ جو اتنی چیونٹیوں کو پیدا کرنے والا ہے. سلمان نے عرض کیا مولا کو اور ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ تو علی نے فرمایا ہاں اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنا ہے اور ان میں مادہ کتنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو کس نے علم دیا تھا؟ اللہ نے. انا مدینۃ العلم وعلی بابا. علی کے پاس جو علم تھا وہ اللہ نے دیا تھا اور اللہ خود بھی جانتا ہے، اور جن کو وہ علم دے دیتا ہے وہ بھی اس کے عالم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ دنیا محدود عرصے کے لیے اللہ نے کہا ہے. آخرت بھی ہے. بولو آپ کا آخرت پر ایمان ہے یا فقط دنیا پر ہے؟ جی
آخرت پر ہے. آخرت جب شروع ہوگی تو نئی زندگی ہوگی. یہ جہان ختم، ایک نیا جہان بنے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض. اللہ فرماتا ہے یہ جو زمین ہے یہ پھر آخرت والی زمین میں بدل جائے گی. اساں اتھاں ہو سوں، وہ جنہی آخرت والی زمین ہے اتھاں اساں ہو سوں یا کہنا شک ہے یا پک ہے؟ جس نے ہونا ہے وہی صلوات بھیجے. عجیب لطف ہے. یہ جہان بھی بنا ان کے صدقے جن کے صدقے وہ جہان بنے گا. یہ بھی پنجتن پاک کے صدقے، 12-14 کے صدقے، اور وہ بھی ان پاک ہستیوں کے صدقے. پتہ نہیں اللہ کو کتنا پیار ہے ان معصوم ہستیوں کے صدقے. یہ جہان بھی انہی کے صدقے اس نے بنایا. وما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. جو زہرا کی چادر کے نیچے ہیں ان کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ بنایا. آخرت کی ان کی محبت میں بنائے گا، انہی کی محبت میں بنائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں نئی زندگی مل جائے گی یا نہیں؟ ایک تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یا بچ ویسوں. ایک مرتبہ تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر نئی زندگی مل جائے گی یا نہیں؟ اس زندگی کی موت کب ہوگی؟ تھوڑا سا سادہ کریں تصور کو. کل نفس ذائقۃ الموت برحق ہے، لیکن وہ اس زندگی کے حوالے سے ہے جس میں اس وقت ہم ہیں. اگلی جو زندگی ہمیں ملے گی اس کے لیے بھی موت ہے. اچھا چلو موت انفرادی نہیں، قیامت ہے. ول کو بئی قیامت ہی آمنی ہے جی، ہکا واری آمنی ہے یا والی آمنی ہے؟ دوبارہ زندگی ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے؟ تو جب دوبارہ زندگی مل جائے گی اس کی کوئی موت نہیں، اس کی کوئی قیامت نہیں. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ زندگی دینے والا تجھے ہمیشہ کی دے دے گا. وہ زندگی کتنے عرصے کے لیے دے دے گا؟ ہمیشہ کے لیے دے دے گا. اب جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ صلوات بھیجے. ذرا اپنے دل سے پوچھ، ہر ایک کے پاس دل ہے. دل کیا دے؟ میں ہمیشہ زندہ رہواں یا ہمیشہ نہ رہواں؟ جی سارا دل ہی جو آدھے یا کہیں کہیں دا دے. میں جو آکھاں اللہ تو کو ہمیشہ زندہ رکھے. پڑھو صلوات صلی اللہ محمد. تو یہ دعا تو کو چنگی لگ دی ہے یا نہیں؟ چنگی لگ دی. فقیر بیچارے سائل آنے نا شالا ہمیشہ جیندہ رویں کٹ 5 روپے. تو جو آگے نا شالا ہونے مار ونجے ول نہیں ملتے، ول الٹا کھاس گئے تو سارا. تو یہ ہمارے دل کی جو تمنا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، یہ ہم نے اپنے دل میں خود داخل نہیں کی. جس نے دل بنایا ہے اس نے دل میں ہمیشہ کی زندگی کی محبت رکھ کے ہمیں وہ دل دے دیا ہے. اور اس کا دستور ہے کہ وہ تیرے دل میں تمنا نہیں رکھتا یا تجھے طلب نہیں اس چیز کی پیدا کرتا، مگر جو طلب کو پورا کرنے والا سامان ہے وہ پہلے خلق کرتا ہے. تجھے پیاس لگتی ہے، پانی مانگتی ہے، وہ پیاس نہ لگاتا اگر اس نے پانی خلق نہ کیا ہوتا. بھوک لگتی ہے، کھانا مانگتی ہے، اگر وہ کھانا نہ خلق کرتا تو تجھے بھوک ہی نہ لگتی. غرض ہے کہ تجھے جس چیز کی طلب ہے، چونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، طلب اس نے رکھی ہے تو اس نے تب رکھی ہے جب پہلے اس نے اس طلب کا مطلوب خلق کیا ہے. تجھے اس نے اگر ہمیشہ کی محبت، زندگی کی محبت ہمیشہ کی تیرے دل میں رکھی ہے تو تب رکھی ہے کہ پہلے اس نے تجھے ہمیشہ زندہ رکھنے کا پروگرام بنایا ہے. لہذا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے بآواز بلند صلوات.
آپ ذرا ناراض نہ ہونا میری گفتگو کو سمجھنا، ٹائم تو میں دیکھ رہا ہوں ختم ہو رہا ہے، لیکن 2 جملوں کی اجازت ہو. یہ جو بغض علی والے کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ بھی ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جی چاہتے ہیں. ان کے دل میں بھی ہمیشہ کی زندگی کی محبت ہے. کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. اب ان کے لیے اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ توجہ رہے. محب علی تو رہیں گے ہمیشہ، ان کو تو زندگی ہمیشہ کی ملنی ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بغض علی والے کیوں ہمیشہ زندہ رہنے کی محبت رکھتے ہیں؟ توجہ رہے. تو جواب ہمیشہ کی زندگی ہر ایک کے لیے ہے. دشمن علی ہو، محب علی ہو، زندہ ہر ایک نے رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ نے 2 مقام بنائے ہیں. ایک ہمیشہ کی زندگی نعمتوں والی اور عزت والی، ایک ہمیشہ کی زندگی عذاب والی اور ذلت والی. جہاں نعمتیں ہیں وہ جہاں اس جگہ کا نام جنت ہے، جہاں عذاب ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جہنم میں جو جائیں گے وہ کتنا عرصہ رہیں گے؟ بولو. آیت الکرسی میں روز تو پڑھتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. تو جہنم میں بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. فرق فقط اتنا ہے کہ جہنم میں جہنمی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جلنے کے لیے، اور جنت میں جنتی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی عزت اور راحت کے لیے. ہر قسم کا راحت کا سامان جنت میں ہے، اور ہر قسم کی عزت کا سامان جنت میں ہے. جنت وہ ہو نہیں سکتی جس میں محب علی کے لیے ذلت ہو، جنت وہ ہو نہیں سکتی جس میں محب علی کے لیے راحت نہ ہو. ہر قسم کا آرام لہم فیہا ما یشتہون، جو چاہو گے بغیر محنت کے ملے گا. کیا خیال ہے؟ اتھائی مانگی حل بھیسو، چلو دکان چلے سو، کوئی چنگی جی مارکیٹ بنے سو. بولو. ہاں مطلب یہ ہے وہاں کچھ بیماری نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی نقص نہیں، کچھ نہیں. ہر قسم کا کمال اور ہر قسم کی راحت اور عزت تیرا مقدر ہے. جس میں یہ ہو اسی کو ہی جنت کہتے ہیں، اور ملتی اس کو ہے جو محب علی ہو. لیکن جو بات میں دوسری کر رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں ذرا تھوڑا زیادہ روشن ہونی چاہیے. ہر کافر بھی دوبارہ زندہ ہوگا، ہر مشرک بھی دوبارہ زندہ ہوگا، ہر منافق بھی دوبارہ زندہ ہوگا. غلط کہا ہے اگر کسی نے کہا ہے کہ جے کو مارے علی زندہ دوبارہ معاشر کو بھی نہیں ہونا ہو. میرا خیال ہوں چپ کرو. کیا خیال ہے یہ آپ کی مجلس میں پڑھنے والے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جے کو مارے علی معاشر بھی دوبارہ زندہ. ہم میں کو دس مرحب کو کہیں مارے آپ دسو؟ علی مارے نا. ہوں جے توڑی جیندہ رہا ہو توڑی راج پوش کھاندہ رہا، غریب تو نہ ہا، یہودیوں کا سردار ہا، خیبر کے قلعے کا سربراہ تھا، سارے وسائل زندگی دولت ثروت یہودیوں کے پاس کثیر تھی. مشہور ہے کہ جب خیبر کا غنیمت کا مال فتح تقسیم ہوا تھا تو مدینے والے سارے غریب امیر ہو گئے تھے. تو جب اتنا بڑا مال دولت کا سردار تھا تو بھوکا رہا. تو جب تک علی کی تلوار نہیں چلی وہ تو راج پوج کھاتا ہے. جب تلوار چلی گیا اگول دوبارہ زندہ تھی کوئی نہ مزے نہ رہے ہوں گے. دشمن علی ہے یا نہیں جی؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے. اس کا کوئی قرآن و حدیث و ائمہ کے فرمان سے تعلق نہیں ہے کہ جے کو مارے علی معاشر کو بھی زندہ دوبارہ نہیں ہونا. ہونا ہے کیوں ہونا ہے؟ جہنم واسطے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مرحب واصل جہنم ہوگا یا نہیں؟ جہنم جائے گا یا نہیں؟ جیندہ یا مویا؟ جیندہ. ایک باری تو مر گیا ہی. علی کی تلوار مر گیا تھا یا نہیں؟ موت کا ذائقہ اس پہ آ گیا تھا یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا دوبارہ زندہ ہوگا معاشر میں اور ہمیشہ کے لیے جلے گا. اور ایسا جلے گا کہ جہنم کی آگ ہے ایسی، جلاتی ہے مارتی نہیں. پتہ نہیں میرے لفظ سمجھے ہوئے یا نہیں؟ اس دنیا کی آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے تو
مار دیتی ہے، لیکن آخرت کی آگ یعنی جہنم کی آگ جلاتی ہے، مارتی جب نہیں مارتی تو پھر ہمیشہ جلے. تو جو ہو رہی ہے دوبارہ زندگی، موت تو ہے نہیں، زندگی گئی مل، موت دوبارہ ملنی نہیں. اب یہ زندہ جلتا ہی رہے گا. کون؟ جو دشمن علی ہے. دل کیا دیتے نا علی دے دشمن نال ایمیں تھی وے یا نہ تھی وے، ایمیں تھی وے نا. تو اس لیے یہ سادہ لوہی ہے، یہ تمہارے کم علم اور غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو اس قسم کے جملے بنا لیتے ہیں جن کا نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے نہ حدیث سے. لہذا جس کے دل میں بغض علی ہے وہ یہاں کا موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے. جس کے دل میں حب علی ہے وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے جنت کے مزے اٹھانے کے لیے. نعرہ حیدری الذین آمنوا اللہم صلی علی محمد الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جن کے دل میں ایمان ہے یعنی حب علی ہے اور جن کے عمل صالح ہیں اور علی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں انہوں نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور کبھی جنت سے باہر نہیں نکلنا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو علی کے دشمن ہیں انہوں نے بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن جانا جہنم میں ہے اور جہنم میں ہمیشہ جلنے کے لیے جانا ہے. مبارک ان کو جن کے دل میں علی کی محبت کا نور موجود ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اسی محبت پر موت عطا فرمائے اور اسی محبت پر دوبارہ زندگی عطا فرمائے. محبت اتنی بڑی عظیم نعمت خدا ہے، محبت علی مودت فی القربہ اتنی بڑی بلند نعمت خدا ہے کہ اس کے برابر کی اور کوئی نعمت نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی. ساری زمین بھی تیری ملکیت ہو جائے حب علی کا سودا نہیں ہو سکتا. تو جو ہو رہی ہے تجھے ساری زمین کی مملکت دے دی جائے، ساری زمین کی حکومت دے دی جائے، لیکن کہا جائے کہ حب علی کو چھوڑ ساری زمین کی حکومت لے لے، تیرا جواب کیا آئے گا؟ ٹھوکر مار سکتا ہوں تیری زمین کو، علی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. علی کی محبت کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی زمینوں کا مالک ہو، جائیدادوں کا مالک ہو، ثروتوں کا مالک ہو، کوٹھیوں کا مالک ہو، جھکی میں بیٹھا ہو، کچھ نہ ہو زندگی کی نعمتوں میں سے اس کے پاس، پھر بھی اگر علی کی محبت ہے تو سب سے بڑا امیر ہے. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا نعرہ حیدری. جس کی علی سے محبت ہے اس کی اولاد علی سے محبت ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کی کربلا سے محبت ہے، اس کی مولا حسین سے محبت ہے، اسے مولا حسین کی حسینیت سے محبت ہے. جتنی اسے حسینیت سے محبت ہے اتنی اسے یزیدیت سے نفرت ہے، اتنا وہ یزیدیت کا بغض رکھتا ہے. اور یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم حسینیت کے لیے خلق ہوئے ہیں اور یزیدیت کی دشمنی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جئیں گے تو حسینیت کے لیے، مریں گے تو حسینیت کے لیے. یزیدیت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ ہونا ہے. یاد رکھ میرے محترم دوست، ہمیں جس سے پھر محبت ہوتی ہے نا، ہر محب اپنے محبوب کی مصیبت پہ روتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کے غم میں مغموم ہوتا ہے. ذرا بتا تو صحیح، بیٹا فوت ہو جائے نا اس کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا علی اکبر کی شہادت کا غم ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دنیا ایسی موجود ہے جن کے جوان فوت ہوئے ہیں، اپنے جوانوں کو بھول گئے ہیں، علی اکبر کو ابھی کوئی نہیں مومن بھولتا. اسی طرح علی اصغر کا وہ تڑپنا جو حضرت امام حسین کے سینے پہ علی اصغر نے چند تڑپے لی ہیں، یہ وہ دکھ ہے جو کبھی مومن کے دل سے نہیں نکل سکتا. بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں، امام حسین نے حضرت علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا
اور کہہ رہے تھے یا قوم انکم قتلتم شیعتی و اہل بیتی وقد بقی ھذا الطفل یتلظی، ظالمو تم نے میرا کوئی نہیں چھوڑا، جتنے میرے احباب و انصار تھے وہ سارے شہید کر ڈالے، جتنی میری اہل بیت و بنی ہاشم تھے سارے شہید کر ڈالے، قد بقی ھذا الطفل یتلظی، یہ چھوٹا سا بچہ میرے ہاتھ میں رہ گیا ہے جس کی حالت لذا ہے۔ حالت لذا اس حالت کو کہتے ہیں جو مچھلی کی زندگی کی آخری حالت ہوتی ہے۔ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو چونکہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تو پانی ڈھونڈنے کے لیے اچھلتی ہے، نہیں پانی ملتا تو کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کروٹیں بدلتی ہے، کروٹیں بدل کے جب کمزور ہو جاتی ہے تو دم زمین پر پٹکتی ہے، پانی مانگتی ہے، لیکن جب پانی نہیں ملتا تو زندگی کی آخری دلیل اس کی یہ ہوتی ہے کبھی لب کھولتی ہے کبھی لب بند کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے علی اصغر کا یہ حال ہو گیا ہے، کبھی لب کھلتا ہے کبھی لب بند ہوتا ہے۔ اس کو شربۃ من الماء، اس کو پانی کا ایک گھونٹ تو دے دو۔ لیکن حرملہ بے ایمان اپنی کمان میں تیر کو جوڑ کر علی اصغر کا نشانہ بناتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 مہینے کا بچہ ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہو، بتا اس بچے کی حالت کیا ہوگی؟ بالکل سوکھا ہوا بدن، چھوٹی سی گردن۔ اس ظالم تیر انداز نے اپنا تیر کمان میں جوڑا تو وہ تیر جوڑا اگر وہ گھوڑے کو لگتا گھوڑا گر جاتا، اگر جوان کو گرتا جوان کو تڑپا دیتا، لیکن اس ظالم سنگ دل نے علی اصغر کے گلو پہ وہ تیر چھوڑا۔ ذبحہ من الاذن الی الاذن، تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو چیر کے رکھنا۔ مولا کے ہاتھوں پہ تھے، مولا نے اپنے سینے پہ سنبھالا تاکہ علی اصغر گرنے سے بچ جائے، لیکن منظر کیا آیا؟ یرفرف علی صدر ابی کا طیر المذبوح، پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر علی اصغر ایسے تڑپا جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو، طیر مذبوح کی طرح علی اصغر تڑپے۔ لیکن کتنی دیر تک تڑپ سکتے تھے؟ تھوڑا سا تو بدن رہ گیا تھا۔ بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون، علی اصغر کی روح نے پرواز کیا۔ روح پرواز کرتی ہے تو بدن کا تڑپنا ختم ہو جاتا ہے، سکون آیا۔ علی اصغر کو سینے سے مولا نے جدا کیا تو کیا دیکھا؟ جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑ بہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا عظمت والا یہ لہو امام حسین کو نظر آیا۔ امام نے اس لہو کے نیچے اپنے چلو کو رکھ دیا۔ جب چلو امام حسین کا اس بے گناہ لہو سے بھر گیا تو تیرے مولا نے اس چلو کو زمین پر جانے کی بجائے آسمان کی طرف پھینکا۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے، امام باقر فرماتے ہیں کوئی ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہ آیا۔ کیوں نہ آیا؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا اس لہو بے گناہ کو سنبھال لو، کسی دن یہ کام آئے گا۔ کس دن کام آئے گا؟ علماء فرماتے ہیں اس دن کام آئے گا جب روز محشر ہوگا۔ زہرا علی، مولا علی کی زوجہ امام حسین کی ماں زہرا بطول کو حکم ہوگا آ تو جنت چلی جا، ادھر سے آواز آئے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم اہل المحشر، محشر والو سر جھکا لو، آنکھیں بند کرو تاکہ زہرا اس میدان سے گزر کر جنت کو چلی جائے۔ لوگوں کی آنکھیں بند ہوں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ زہرا اپنی فاخرہ سواری پہ چڑھ کے جب معاشر سے گزر رہی ہوگی تو روایت کہتی ہے وہ ایک مقام پہ اپنی سواری کو روک لے گی، بارگاہ الہی سے یہ سوال کرے گی اے میرے احکم الحاکمین اللہ، یہ بتا میرے حسین کو کیوں مارا گیا؟ میرے لیے کو کیوں مارا گیا تھا؟ عزادارو اس وقت الہی آواز آئے گی اے میری کنیز زہرا، جس کی چاہے شفاعت کر، میں تیرے کہنے پر ہر ایک کو جنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت بی بی کہے گی میں شفاعت کرتی ہوں ان کی جن کے آنسو میرے حسین کے لیے برستے تھے، جو میرے حسین کے عزادار تھے، جن کے دلوں میں میرے حسین کی اور علی اصغر کی محبت تھی، میں ان کو ساتھ جنت لے جاؤں گی۔ اور آواز الہی آئے گی تجھے اجازت ہے جس کو چاہے جنت لے جا، اور اس وقت تک جنت نہ جائے گی جب تک اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں پہنچائے گی نہیں۔ خداوندہ ہم سب کو ان عزاداروں میں شمار فرما جو شفاعت زہرا کے مستحق قرار پائیں اور جن کو مغفرت ان کے
صدقے کے نصیب ہو جائے۔ خداوندہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما اور جنت کا استحقاق عطا فرما۔ حب آل محمد پر جینا نصیب فرما، حب آل محمد پر مرنا نصیب فرما، اور حب آل محمد والوں میں سے ہو کر دوبارہ محشور ہونا نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔